الله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين صدق الله العظيم. محترم صدر جلسہ اور میرے مشفق اساتذہ اکرام و مہمانان اعظام اور میرے عزیز ساتھیوں، 1947 کو جب بھارت آزاد ہوا تو آزاد بھارت کا دستور تیار کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی جس میں ڈاکٹر بھیم امبیڈکر کو صدر منتخب کیا گیا۔ ڈاکٹر امبیڈکر کی صدارت میں تقریباً 3 سال کی مدت میں ہندوستان کا قانون تیار ہو گیا تو 26 جنوری 1950 کو اسے نافذ کیا گیا اور اس ملک کو جمہوری ملک تسلیم کیا گیا، لہذا آج کا یہ دن اسی کی یادگار ہے۔ سامعین اعظام، ہندوستان کی آزادی کے بعد جب اس ملک کو جمہوری ملک قرار دیا گیا تھا تو سب نے یہی سوچا تھا کہ اب ہمارا ملک ترقی کرے گا، آزاد ملک میں تمام باشندوں کے حقوق کی حفاظت کی جائے گی، ملک سے ذات پات کی تفریق ختم ہوگی، ہر مذہب و مسلک کے لوگ ایک ہندوستانی کے طور پر آپسی میں بھائی چارگی اور امن سے زندگی گزاریں گے۔ یہی خواب مہاتما گاندھی نے دیکھا تھا اور اسی کی یقین دہانی ہمارے آئین سازوں نے دستور ہند میں کی تھی، لیکن موجودہ حالات کو دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ذات پات کی سیاست ہمارے ملک کا مقدر بن چکے ہیں۔ بھارت کا جمہوری قانون تمام شہریوں میں جو حقوق عطا کیا تھا ان میں جانبداری سے کام لیا جا رہا ہے اور اس طرح کھلے عام آئین ہند کی توہین کی جا رہی ہے۔ آج ملک میں چند فرقہ پرست لوگ مذہبی منافرت پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسے شرپرستوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ملک سے محبت ہمارا ایمانی حصہ ہے اور بھارت کی آزادی میں ہم مسلمانوں کا قائدانہ کردار رہا ہے، لہذا یاد رکھو کہ اگر بجلی گرانے والوں کی ضد ہے تو ہم نشین بنانے والوں کا حوصلہ بھی انشاءاللہ شکست نہ آشنا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر آج بھی ہم اپنے حقوق لینے پر آ جائیں تو خدا کی قسم دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اس عزم کی تکمیل سے انشاءاللہ نہیں روک سکتی۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ مگر اے مسلمانوں، میں تم سے کہتا ہوں اگرچہ آج امت انتہائی مشکل و نازک صورتحال سے گزر رہی ہے، مختلف طریقوں سے ہراساں کیا جا رہا ہے، لیکن یاد رکھو کہ برے وقت میں زندہ قومیں شتر مرغی کی طرح گڑھے میں گردن ڈال کر کبوتر کی طرح آنکھ کھول بند کر کے نہیں رہتی بلکہ ہمت و جوانمردی سے حالات کا سامنا کرتی ہے۔ لہذا اپنے دلوں میں ایمان کی جڑیں مضبوط کر کے خودداری اور خود اعتمادی جیسے اوصاف اپنے اندر پیدا کرو۔ بھارت کی آزادی میں اپنے اندر حوصلوں کو پیدا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کو مد نظر رکھ کر اپنے حوصلوں کو بلند کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ تمہارے اوپر صادق آئے گا کہ ساری زمین کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو زمین کا وارث بنا دیتا ہے۔ لہذا صبر و توکل کا راستہ اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور یقین رکھو کہ کامیابی پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔ بس میں انہی چند کلمات پر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭೋದಯ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೇ, ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರೇ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೇ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಫ್ರಿದ್. ನಾನು ದಾರುಲ್ ಉಲೂಮ್ ಫಾರೂಕ್ ಅರಬಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇಂದು ಜನವರಿ 26 ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ 76ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹಬ್ಬವನ್ನಾಗಿದೆ. ಜನವರಿ 26, 1950ರಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು. ಈ ದಿನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತು. ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನದ ಪಿತಾಮಹರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಹಕ್ಕು, ಸಮಾನತೆ,
ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. Good morning everyone, respected chief guest, principal, teachers, staff, students and my dear friends. My name is Muhammad Tayyib Khan, student of Darul Uloom Farooqiya Arabic College. At first, I wish you all a very happy Republic Day. Today is 26th January and we are celebrating 76th Republic Day. Republic Day is the national festival of India. We celebrate this day with the great joy and happiness. On this day, the Constitution of India came into force in 1950 and our country became Republic. The Constitution is the supreme law of India, which was written by Dr. B.R. Ambedkar. We should always respect our Constitution and follow fundamental rights and fundamental duties. Republic Day makes us realize the importance of democracy. Republic Day teaches us to live in peace, love, unity and harmony. I am proud to be an Indian and I love my country very much. Thank you. Jai Hind, Jai Karnataka.